السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں چند احادیث کی روشنی میں درود پاک کی اہمیت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ درود شریف ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے۔ دور حاضر کا انسان مختلف پریشانیوں، مسائل، ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ جیسی کیفیات سے نہ صرف دو چار ہے بلکہ مصائب اور غموں کی ایسی وادیوں میں سرگرداں ہے جس سے بچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں محال نظر آتا ہے۔ ان ناگفتہ حالات میں جب تک انسان اپنے نفس میں طاقت پاتا ہے، حالات سے نبرد آزما ہونے اور ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسی صحیح حاصل کے بعد بھی جب وہ تھک جاتا ہے تو آخر اسے ایک ہی در دکھائی دیتا ہے جہاں اس کے سارے مسائل کا حل موجود ہوتا ہے۔ وہ در ایک اللہ پاک کا در ہے اور اس در سے روشناس کرانے والی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ چنانچہ اس عظیم ہستی کا اس احسان عظیم کے بدلے میں ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس ذات مقدسہ پر کثرت سے درود شریف بھیجیں اور ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کریں۔ پھر اس میں فائدہ بھی انسان کی اپنی ذات ہی کا ہے کہ درود شریف ہموم اور عموم اور افکار و وسوسوں سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مناسب ہے کہ درود شریف سے پہلے تھوڑا استغفار کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات ہم سب کو دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں کچھ لوگ بیٹھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو یہ مجلس ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز حسرت کا سبب ہوگی، چاہے وہ ثواب کے لیے جنت میں داخل ہی ہو جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے ضرور پیش کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر پھر بھی درود نہ بھیجے، اور فرمایا کہ مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ وہ تمہارے واسطے زکوٰۃ ہے، یعنی نفس کی پاکیزگی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ذلیل اور خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جو کوئی شخص میرا ذکر کرے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے مجھے اس بات کی خوشخبری سنائی کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں نے اپنا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے ہی کے لیے مقرر کر دیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کرو گے تو تمہاری فکر مندی کی کفایت ہو جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوگے کہ جو کوئی شخص تمہاری امت میں سے تم پر ایک بار درود بھیجے تو میں بھی اس پر 10 بار رحمت نازل کروں، اور جو شخص تم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ اسی ارشاد خداوندی کی وجہ سے آپ بہت خوش رہتے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت علی اکرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہر دعا بارگاہ الہی تک پہنچنے سے رکی رہتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود نہ پڑھا جائے، کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتی جب تک کہ تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے بعد آپ ضرور ارادہ کریں گے کہ آپ چلتے پھرتے درود ابراہیمی ضرور پڑھا کریں گے۔ اللہ حافظ۔